حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، میدان جنگ لگا ہوا ہے، تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہے ہیں، سیدھے نبی پاک کیا یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی۔ میں پوچھنا انہوں نے کوئی آپریشن تھیٹر کھولے ایسی تھے، کوئی ٹانکے سے ہوتے تاگے رکھے سن، سوئیاں رکھی سن، کوئی آپریشن تھیٹر تھی؟ کیوں گئے تھے ان کے پاس؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا نبی مشکل کشا آنکھ بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں، ایک نابینا صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ آنکھ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میں بینا ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صبر مشکل ہے، میں نے اکھا چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کو اس طرح مانگ کہ اے اللہ میں تیرے نبی دے واسطے تیرے کو نظر منگنا، پھر میں نے مخاطب کری نفل پڑھ کے، نفل جا کے گھر پڑھ یا پل جدی جتھے پڑھی اتنے کہی یا رسول اللہ تہاڈا واسطہ دے کے رب کو اکھا منگنا۔ وہ جدو آئے تو انہوں نے اکھا مل چکی سن۔ نعرہ رسالت، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور آپ کو ایک خوشخبری بھی سناؤں، سبحان ہم صرف اللہ، نگر و نیازوں والے پیر نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اس فقیر نے، یہ میرے پاس صاحبزادہ نور الحق صاحب بیٹھے، ان کے علاقے کی بات ہے، ختم نبوت پر پہرا دیا، وہاں خطاب کیا ہے تو اہل سنت والجماعت کے نوجوان اٹھے تو انہوں نے ان کے قد، اور میں نے وہاں پہ مانگے دول پوری وہاں قادیانیوں کی بستی میں کہا تھا کہ ان کی یہ مسجدیں اور عبادت خانے نہیں ہیں، یہ گند خانے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ ہمارے جوان اٹھے تو ان کے مینارے گرا کے رکھ دیے، پھر آپ ایک پرچہ بھی کٹا۔ ہم ختم نبوت میں پہرا دینے والے لوگ ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا، صحابی آئے بارگاہ رسالت میں، عرض کی یا رسول اللہ ہمارا اونٹ پاگل ہو گیا۔ تو سرکار یہ نہیں آکھیا کہ میں تو تمہیں شریعت دین آیا، میں اونٹ تے نہیں ٹھیک کرنا آیا، میں کوئی حکیم تے نہیں ہوں، میں نبی ہوں، میں ویٹنری ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نبی ہوں۔ لیکن آپ فرمایا چلو دسو اونٹ کتھے ہے؟ سرکار جدو آئے نا تو انہوں نے آکھیا جناب ایسا ویلیج بند ہے، وہ کونے کھڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا گیٹ کھولو، جلے گیٹ کھولے سرکار اونٹ کی طرف، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پاگل ہے، اسنوں ڈر لگ جائے تو نقصان نہ دے دے۔ انہوں نے کہا پاگل ہو رہا اس لیے اسی میرے اس لیے نہیں ہے، مجھے تو پتھر جانتے ہی ہے تو پھر بھی جاندار اونٹ ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ مستند ہے، جب سرکار قریب گئے اس نے پہلے گھٹنے ٹیکے، پھر سر قدموں میں رکھ کے سجدہ کیا۔ اس وقت صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر آپ کو اونٹ نے سجدہ کیا تو ہمیں اجازت دینا، ہم بھی سجدہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، اگر یہ اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو کہتا خامدوں کو کریں۔ یہ پوری حدیث ہے، آج پتہ لگا اسی نے۔ آپ نے اس لیے اونٹ نے سجدہ کیا نا تو آپ نے کانوں سے پکڑ کے نا بالوں سے پکڑ کے اس کے کان میں کچھ کہا، اس کے کان میں کچھ، پھر پالتو کو بلایا، انہوں نے کہا ہون نہیں پاگل ہونے کا، جاؤ لدو ادھے پانی دے ٹویا کرو پانی۔ ان میں گل پوچھا، اوہے بھی اونٹ، اوہے بھی پاگل، صرف میں نے یہ دسو وہ دماغ بھی کم نہیں کر رہا، پاگل بھی ہویا ہے بھی اونٹ ہے، انہوں کس دسے کہ جڑا آ رہا ہے اللہ دا نبی ہے؟ انہوں کس نے دسے کہ اللہ دا نبی؟ اس نے پہچانا کیسے ہے؟ اور پھر اس نے یہ کیسے پہچانا کہ اس کی بات ماننی پڑتی ہے، پاگل پن چھوڑنا پڑتا ہے؟ اور پھر کان میں کچھ کہا اور اس نے پاگل پن چھوڑ دیا۔ میں حیران ہوں آج کا مکتب دانش کا طالب علم نہیں جانتا کہ اونٹ نبی مشکل کشا ہے، اور اونٹ جانتا ہے مشکلات دور۔ اچھا جو اونٹ آیا تھا اس نے کہا تھا یا رسول اللہ مالک، وہ آپ ایک باغ سے گزر رہے تھے نا، اونٹ دوڑتا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مالک مجھ پہ لادتا زیادہ ہے کھلاتا کم ہے، تو میری مشکل کشائی کرو۔ نہیں گل سمجھ آئی؟ میری ایک مشکل ہے یا رسول اللہ، میری ایک مشکل ہے، کہ مشکل ہے؟ مالک کھلاتا کم ہے، لاتا زیادہ ہے، میں کمزور ہو رہا ہوں۔ ہن اے دسو اس اونٹ نو کس دسے جڑے بندے آ رہے ہیں جو نبی کیڑا ہے؟ پھر اس نو کس دسے میری زبان جاندا ہے؟ پھر اس نو کس دسے کہ مشکل کشائی کرتا ہے؟ اے مکتب دانش کے طالب علم، تجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مشکل کشائی نبی کرتا ہے؟ تجھ سے تو وہ اونٹ بہتر ہے،
تجھ سے تو وہ اونٹ بہتر ہے جو جان گیا تھا کہ نبی مشکل کشائی کرتا ہے. لہٰذا میرے سونے دوستو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, اللہ برکتہ نصیب رکھے. نبی پاک کی محفل جدو آیا کرو تو میں ایک سبق تو انہیں دے کے جاواں. آقا کریم کی محفل ایک کوئی شادی بیاہ دی محفل نہیں ہے, ایک کسی دی سالگرہ نہیں ہے, ایک کوئی جلسہ نہیں ہے. یہ نبی پاک کی محفل ہے. پہلی گل یہ ہے کہ تے باوضو آیا کرو, وضو کر کے آیا کرو. دوسرا ہے کہ با ادب ہو کے آیا کرو. تیسرا ہے کہ سوالی بن کے آیا کرو. یقین جانے آپ نے آج تک کوئی سوالی دیکھا ہے مانگنے والا کہ مانگ بھی رہا اور آکڑ وقت بھی ہو؟ نہیں, مانگے گا تو آج ہی سے مانگے گا. جڑے آکڑ کے مانگتے نا وہ ڈاکو ہوتے ہیں. تو مانگنے والا آج ہی سے مانگتے, اور آج ہی سے اسے مانگنے کا ڈھنگ آتا ہو نا تو وہ پیسہ لے کے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اب بھی سنا تو بس آخری بات. راول پنڈی مری روڈ سے میں نے ڈبل روڈ کی طرف ٹرن لیا نا جہاں کرکٹ اسٹیڈیم ہے, تو وہاں ایک بچہ کھڑا تھا, اس کا بازو یہاں نہیں تھا اور ادھر سے اس نے وہ یہ جو بازو ہوتا ہے نا آستین, اس کے ادھر رول کیا ہوا تھا اور ادھر سے اس کا یہ بازو نظر آتا اور بالکل یوں لگ رہا تھا جیسے بازو ہے ہی نہیں. تو چونکہ ہم خود بھی پٹھان ہیں, میں نے اس کو اولیا دیکھا اور اس کا سٹائل دیکھا نا تو وہ قریب آئے جی پیسے دے دو, بازو ایسے کیا اور کہتا ہے اس ہاتھ سے پیسے مانگ رہا تھا. تو میں نے اس کا اولیا دیکھ کے سمجھ گیا, اور میں بھی یہ بھی سمجھ گیا کہ پٹھان ہے. میں نے اسے پشتو میں کہا تخ پلہ سکھایا. میں نے کہا تو اپنا پورا ہاتھ دکھا تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا. اس نے جو کیا تو ایک دم ہاتھ سیدھا کر دیا. تو جب میں چلنے لگا تو پشتو میں کہتے پیسوں کو کا کرنا, کیا پیسے تو دو نا, تم نے تو وعدہ کیا تھا. خیر میں نے پیسوں سے دے دیے. اب وہ لوگ اسے پیسے دے رہے تھے. اب کیا تھا کہ اگر عاجز بن کر فریب بھی کرو نا, یہ نیت کی بات ہے نا, یہ تو آپ کوئی سمجھے گا نا. عاجز بن کے فریب بھی کرو نا تو خیرات مل جاتی ہے. پر بندہ فریب بھی نہ کرے اور عاجز بھی بنے تو پھر تو ملنی ہے. تو پھر یہ کس کی محفل میں آئے ہوئے ہو؟ تو پھر عاجز بن کے آؤ, پھر مانگنے کے لیے سوالی بن کر آؤ نا. باوضو آیا کرو, عاجز بن کر آیا کرو. پھر ایک دعا دل میں رکھا کرو. پھر تکو ہاں تھوڑے گھر چ رونقاں آؤندیاں کہ نہیں آؤندیاں. پھر تکو تھوڑے مسئلے جی کی ہو گیا جی جادو ہو گیا, کیا ہو گیا جی فلانا جی. اور پھر آج کل لوگ بھی جس مندریاں پائیاں ہوئے, نماز دے نیڑے نہ جاندہ ہوئے, بدبو آندی ہوئے, 50 انہیں انگوٹھیاں پائیاں ہوئے, 30 انہیں تسبیحاں پائیاں ہوئے, تو انہیں سبحان اللہ بھی نہ آندی ہوئے. اے جی بہت پوچھے جی الو دے پٹھے, وہ بھی پوچھے تو بھی پوچھے, پر جنم دے تھلے طبقے پہنچے ہو. اے جی بہت پوچھے, یہ پوچھے نہیں ہوندے, یہ تو انہوں بھی جمن میں چلے جان گے تو خود بھی چل بھی رہے. میلے کچیلے بال لمبے کیتے, بد شکلے, بدبو آ رہی, گندے غلیظ ناپاک کھڑے پائے, اتھے جنا مندریاں کنن چ پائیاں, ادھر تسبیحاں پونجا لٹکائیاں, ادھر نماز دا پتہ نہیں, روزے دا پتہ نہیں, اللہ رسول دا پتہ نہیں. مجذوب آپ نہیں پہچان سکتے. ایویں ہر کسی نے مجذوب نہ سمجھ لیا کرو. مجذوب کو پہچاننا آسان نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھو, مجذوب سے بھی دور رہا کرو. یہ اللہ کے کھلونے ہیں, ان سے دور رہا کرو. یہ فائدہ کم دیتے ہیں, نقصان زیادہ سے کر جاتے ہیں. اور ایک بات اور بتاؤں, یہ نہ خود نقصان کرتے ہیں نہ فائدہ کرتے ہیں. مجذوب سے نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے. خیر اور برکت جو ہے یہ سالک کے پاس ہوتی ہے. ایویں تو انہوں دسنا کہ آج کل بہت رواج ہو گیا, اور جو پٹھا تویز لیا تو اس کو پہنچے ہوتے ہو, تم چون کی سیدھے ہوتے پہنچے ہوتے ہو. وہ خدا دا خوف کرو, ڈرو اللہ کو. جو پٹھے تویز کرنے والے تسی اتنے پہنچے ہوتے ہو, فلانا کرے تو فلانے نہیں ادھر کرو. خدا دے بندے ہو, شبرات میں جادو کرنے والے اور کروانے والے کی توبہ نہیں قبول. ڈرو اللہ کو. اور مجذوب آؤ, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک درویش تھا نا, جنگل میں اپنی لکڑی کا گٹھا رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. ادھر سے ایک نیا نویلا شادی شدہ جوڑا جا رہا تھا, جنگل کی سیر کو نکلے اور اپنی گپے لگا رہے, ہنس رہے ہیں, ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے, اور راستے کی طرف ان کا دھیان نہیں تھا. اب وہ جو لڑکی تھی, شادی ان کی نئی نئی ہوئی تھی, لڑکی کو وہ گٹھا جو تھا نا, اس نے فقیر نے جو راستے میں اس مجذوب نے رکھا ہوا تھا, اس کے ساتھ اس کی ٹھوکر لگی, وہ گر گئی. اس کو سر پہ چوٹ آئی, خون نکلا. تو لڑکے کو جوش آ گیا, اس نے اس مجذوب کو تھپڑ لگا دیا. گھر چلے گئے. ایک آدھ دن گزرا, وہ عورت بیمار ہو گئی, اتنی شدید بیمار کہ ٹھیک ہی نہ ہو. ایک دن عورت کو خیال ہے, اس نے کہا ایک بات سن, میں نے سب دوائیاں کھا لی, سب علاج کرا لیے, میں ٹھیک نہیں ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ اس فقیر کی بددعا لگی ہے, اس کو راستے میں تو نے تھپڑ لگایا تھا. اب وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جنگل میں آیا, وہ دھواں اٹھا ہوا ہے اور جنگل میں وہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ مسکین سا. اس نے اس کو کہا, یار میں
بابا جی میں معافی مانگنے آیا ہے کس بات کی؟ حجی ایک دن میں آپ کو تھپڑ لگایا تھا. انہوں نے کہا لگایا ہوگا. حجی میں نے آپ کو تھپڑ، انہوں نے کہا لگایا ہوگا، مجھے کیا پتہ، مجھے کوئی یاد نہیں تم نے تھپڑ لگایا یا نہیں لگایا. اس نے کہا آپ نے بدعا دی. اس نے کہا ہم بدعائیں نہیں دیتے، ہم بدعائیں نہیں. اس نے کہا پھر کیا ہوا، تم نے تھپڑ لگایا کیوں تھا؟ مجھے تو یاد ہی نہیں، تو بتا تو نے تھپڑ لگایا کیوں تھا؟ اس نے کہا جس طرح ہم نے نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میری بیوی اس دن سے بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کے آپ کے گٹھڑے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگی، وہ گری تو میں نے آپ کو تھپڑ لگایا تھا، تو اس لیے. اس نے کہا میں نے بدعا نہیں دی. اس نے کہا نہیں نہیں بابا جی آپ نے دعا دی ہے. انہوں نے کہا ایک بات بتا، تجھے اس بچی سے محبت تھی، اس لڑکی سے حجی سے محبت تھی؟ تو اس نے کہا تھا اسے تھپڑ لگا. حجی اس نے تو نہیں کہا تھا. پھر تم نے کیوں لگا؟ اس نے کہا جی میری محبت نے مجبور کیا. اس نے کہا تیرا بھی یار سی تو ساڈا بھی تو کوئی یار سی، ہم نے نہیں کہا. جس طرح اس نے تجھے نہیں نہ کہا اور تو نے مجھے تھپڑ لگایا، اس طرح ہمارے بھی سجن کو بری لگی ہے، ہم نے نہیں کہا، اس نے خود ہی لگا دیا تھپڑ. اس واسطے نہ کوئی دور رہا کرو. تو سالک جو ہے نا اس کے پاس جایا کرے، وہ بھی باشرہ لوگوں کے پاس. تو اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے. بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. ذکر اللہ جاری رکھو، جہاں ذکر ہو، جہاں آراز ہوتے ہو، جس آستانے پہ عرس ہوتا ہو، اللہ اللہ کروائی جاتی ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمارا معاملات پہ بہتری فرمائے. اس لیے نقشبندی، قادری، چشتی، سوروردی، یہ دیکھیں نا، یہ پتہ چلتا ہے نا، یہ فقراء بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی آستانے سے ان کا تعلق ہے. ان کے چہرے پہ سنت رسول دیکھو، سر پہ امامے دیکھو، ٹوپیاں دیکھو، لباس دیکھو. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، مہربانی فرمائے. یہ باتیں میں نے اس لیے کی کہ آج کل یہ بہت زیادہ معاملات بنے ہوئے ہیں، تو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو، اپنے اللہ پہ توکل رکھو، کامل پیر کو پکڑو، کامل استاد کے پاس جاؤ، علماء کا احترام کیا کرو، علماء کا بہت احترام اور بہت قدر کیا کرو. یہ وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں